نمبر 31، ریاکاری کرنا۔ ریاکاری وہ گناہ ہے، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا کہ جو انسان ریاکاری کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ وہ شخص ہوتا ہے گویا اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو وہ دکھلاوے کے لیے کوئی کام نہ کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو یہ اللہ کے لیے کرتے، قیامت کے دن پر ایمان ہوتا کہ ہمیں بدلہ وہاں ملے گا تو یہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہ کرتے۔ جب لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں گویا ان کا اللہ پر اور قیامت کے دن کی جزا اور سزا پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ریاکاری بڑے گناہوں میں سے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کیا تھا جاؤ ان سے اپنا بدلہ لو جس کے لیے تم نے عمل کیا تھا۔ یعنی جس کو خوش کرنے کے لیے، جن کو راضی کرنے کے لیے، جن کے منہ سے مدح اور ثنا سننے کے لیے تم نے کیا ہے جاؤ ان سے بدلہ لو۔ اللہ فرمائے گا میں شریکوں سے پاک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، جس کے لیے تم نے کیا ہے جا کر اس سے بدلہ مانگو۔ اس لیے انسان جو بھی عمل کرے محض اللہ کی رضا کے لیے کرے، دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ڈگمگا رہی تھی، چونکہ پانی تھا، پانی کے اوپر زمین کو رکھا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین کا یہ ہلنا ڈگمگانا ختم ہو جائے۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے اللہ آپ نے پہاڑ سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز پیدا کی ہے کہ آپ نے پہاڑ کو زمین پہ رکھا اور زمین کا ہلنا بند ہو گیا، کیا اس سے بھی طاقتور چیز کوئی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں، اس سے طاقتور چیز لوہا ہے، پہاڑ سے طاقتور چیز لوہا ہے، چونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ آج دیکھیں کرینوں کے ذریعے سے، آلات کے ذریعے سے پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، لوہے کے ذریعے معلوم ہوا لوہا پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا لوہے سے زیادہ طاقتور چیز کوئی اور موجود ہے؟ کہا آگ موجود ہے۔ آپ دیکھیں آگ کتنی طاقتور ہے، لوہا کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس کو پگھلا دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا آگ لوہے سے زیادہ سخت ہے۔ پھر سوال ہوا کیا اس لوہے اور آگ سے زیادہ سخت بھی کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا وہ پانی ہے، چونکہ پانی میں دیکھیں آگ کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، پانی ڈال دیا جائے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ پھر سوال ہوا کیا اس پانی سے زیادہ طاقتور چیز بھی کوئی ہے؟ تو کہا ہاں تیز ہوائیں ہیں۔ اب یہ تیز ہوائیں بادلوں کو لے کر چلتی ہیں، پانی اٹھتا ہے زمین سے بادلوں کی صورت میں جاتا ہے اور یہ تیز ہوائیں بادلوں کو ہنکاتی ہوئی لے جاتی ہیں، جس جگہ اللہ پانی برسانا چاہے وہاں برسا دیتا ہے۔ پوچھا گیا کیا ہوا سے زیادہ طاقتور چیز بھی کوئی ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے وہ طاقتور دائیں ہاتھ سے انسان اللہ کے نام پر دے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ دائیں ہاتھ سے انسان اللہ کے نام پر دے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، یہ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ اس لیے انسان جب اللہ کے لیے دے رہا ہے تو وہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اندھیری رات کو اسی نے پیدا کیا ہے، اس لیے اندھیری رات میں جو عمل ہو رہا ہے اس کو معلوم ہے، جب اس کے لیے کیا جا رہا ہے تو کسی کو بتانے کی حاجت نہیں۔ تو بہرحال ایک گناہ جس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں وہ ریاکاری ہے۔ نمبر 32، قطع تعلقی کرنا۔ قطع تعلقی وہ گناہ ہے جس سے انسان کے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر اس انسان کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، الا رجلا، مگر ایک آدمی کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ کون ہے؟ کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، یہ وہ ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان میں بغض اور نفرت ہو۔ فیقال،
تو کہا جاتا ہے انظروا ہذین حتی یصطلحا، ان کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر دیں۔ انظروا ہذین حتی یصطلحا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا حکم ہوتا ہے انہیں مہلت دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر دیں۔ انظروا ہذین حتی یصطلحا، انہیں مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر دیں۔ معلوم ہوا قطع تعلقی وہ گناہ ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن انسان کے سب نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشرک کے علاوہ سب کے گناہ معاف کرتا ہے، لیکن ایک آدمی کا گناہ معاف نہیں جو اپنے بھائی سے اپنے دل میں بغض رکھے، اس لیے انسان کو چاہیے اس گناہ سے بچے۔ تو حدیث میں اسے مہلت دی جاتی ہے یہاں تک کہ صلح کرے، اگر وہ صلح نہیں کرتا تو اس کے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اگر کسی سے ناراضگی ہو انسان اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لأحد ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار، کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو، اگر 3 دن سے زیادہ ناراض ہوگا اس حال میں اسے موت آ گئی، آپ نے فرمایا جہنم میں داخل ہوگا۔ 3 دن سے زیادہ ناراض ہوا اور موت آ گئی جہنم میں داخل ہوگا۔ ہم یہ سب وعیدیں سنتے ہیں لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ آج مسلمان رسم و رواج میں اتنا جھگڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کے دروازے پہ جاؤں گا، یہ تو گویا میرے لیے بڑی بدنامی ہے، میری ذلت ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے پاس جلا جانا ذلیل ہونا نہیں ہے، اللہ کے ہاں اصل عزت پانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے لیے، منافق لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے عزت اللہ کو راضی کرنے میں ملتی ہے۔ انسان اگر خود جھک جائے، دیکھیں اگر ایک آدمی جھکتا ہے جھکنے سے عزت ملتی ہے، دوسرے کو اگر ایک آدمی جھکانا چاہتا ہے دوسرے کو جھکانے کے لیے خود جھکنا پڑتا ہے، دوسرے کو بلند کرنے کے لیے انسان خود بلند ہوتا ہے، دوسرے کا ہاتھ اوپر کرتا ہے تو اپنا بھی ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتے ہیں اللہ انہیں عزت دیتا ہے، اور جو دوسروں کو جھکاتے ہیں وہ خود بھی جھک جاتے ہیں۔ اس لیے بہرحال انسان معمولی باتوں کی وجہ سے ناراض نہ ہو، اگر کوئی خطا ہوئی بھی ہے تو اللہ کے لیے معاف کرے، ان سے سلام دعا کرے، پھر بھی اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو اس کا عمل ہوگا اور اس کے ذمہ گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 33، مسلمانوں کی جماعت سے نکلنا۔ مسلمانوں کی جماعت سے نکلنا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے، سب نے امام وقت کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اگر خلیفہ وقت اسلامی احکامات نافذ ہو رہے ہیں اور دین کی فضا بنی ہوئی ہے، اب ایک آدمی اگر بغاوت کرتا ہے، خلیفہ وقت کے خلاف خروج کرتا ہے، مسلمانوں کو اذیت دیتا ہے اور اجتماعیت کا پٹا اپنے گلے سے نکالتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الجماعت شبرا، جو جماعت سے دور ہوگا ایک بالش، فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقہ، گویا اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت سے الگ نہ ہو، اس لیے انسان ہر وقت اجتماعیت کے ساتھ جڑا رہے، جو اکابر اہل علم کی رائے ہو، جو علماء نے بات کہی ہو اس کے ساتھ جڑے، اپنی انفرادی آراء سے، شذوذ سے اپنے آپ کو بچائے۔ حدیث میں تشبیہ دے کر ایک بات بتائی گئی، فرمایا جس طرح کہ اگر کوئی بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہیں تو وہ بھیڑیے کا نشانہ بن جاتی ہے، بھیڑیا اس پر حملہ کرتا ہے، اور جب تک بکری ریوڑ کے اندر ہوتی ہے تو محفوظ رہتی ہے۔ جب بھی انسان اجتماعیت سے ہٹتا ہے تو ایسا انسان بھٹک جاتا ہے اور غیروں کے حملے میں آ کر اپنا دینی دنیاوی نقصان کر دیتا ہے۔ نمبر 34، مسلمانوں کے دیے گئے امان کو توڑنا۔ مسلمانوں کے دیے گئے امان کو توڑنا اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک مسلمان نے دوسرے کو پناہ دی، کوئی غیر مسلم تھا اور مسلمان نے اسے پناہ دے دی، اس نے ہتھیار ڈال دیے، اب دوسرا مسلمان آ کر کہتا ہے نہیں میں تو اس کو قتل کروں گا، یہ غیر مسلم ہے، تو یہ شرعاً جائز نہیں۔ جب ایک مسلمان نے اس کو پناہ دے دی تو سب کے لیے پناہ ہے، اب اس پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو اس کا قتل ایسے گناہ ہوگا جیسے کسی عام آدمی کا قتل گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذمۃ المسلمین واحدۃ، تمام مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، فمن اخفر مسلما فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے کسی مسلمان کے ذمے کو توڑا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے،
وہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دیے گئے امان کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ نمبر 35، جاہلیت کی طرح آہو بکا کرنا، جاہلیت کی طرح رونا، اپنا گریبان پھاڑنا، سینے کو پیٹنا، بالوں کو کھول دینا، چیخ و پکار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ آدمی ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور اپنے سینے کو مارے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس لیے یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی پر غم آ بھی جائے تو غم کا اظہار اگر وہ آنسوؤں سے کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن چیخنا چلانا، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ عموماً یہ گناہ خواتین میں زیادہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی تکلیف آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو گریبان پھاڑنا، آہو بکا کرنا، چلانا اتنا ہوتا ہے کہ دو دو گلیاں دور تک ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ عورتوں کو بتانا چاہیے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ آپ نے فرمایا ایسا آدمی ہم میں سے نہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انسان دنیا میں ہوتا ہے تو قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر آہو بکا اور چیخنا چلانا ہوتا ہے۔ پڑوس میں رہتا ہے کوئی قدر نہیں کرتا، اپنی بہن، بیٹی، والدہ، چچا زاد، ماموزاد معلوم ہوتے ہیں وہ مستحق ہیں، کبھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اور اگر انتقال ہو جائے 30 ہزار روپے کا ٹکٹ لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ جی کس لیے؟ میت کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ کبھی زندہ تھا تو نے اس کا چہرہ نہ دیکھا، اب 30,000 کا ٹکٹ ایک طرف سے، 15 سے 20 کا دوسری طرف سے، وہاں کے اخراجات، اس کے علاوہ یہ لاکھ روپے جو تو نے لگایا، اگر یہ اس کی زندگی میں اسے دے دیتا تو وہ اچھی جگہ اپنا علاج تو کروا دیتا۔ منہ دیکھنے کے لیے گیا، تیرے منہ دیکھنے سے میت کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اگر اس کو دیکھ لے گا تو کیا میت کی مغفرت ہو جائے گی جو تو نے لاکھ روپے اس پہ لگا دیا؟ اگر تیرا اس سے تعلق تھا، یہ لاکھ روپے اس کے نام پر ایصال ثواب کرتا تو یہ ثواب ملتا رہتا اور میت کو فائدہ ہوتا۔ آج ہم رسم و رواج کے پابند ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے 15 سے 20 آدمی اس کے ساتھ چلتے ہیں، 3 سے 4 لاکھ روپے آمد و رفت کے اخراجات ہو جاتے ہیں۔ بھلا میت کو یہاں دفناؤ یا میت کو سرحد میں دفناؤ، مٹی میں کوئی تاثیر نہیں، اعمال میں تاثیر ہے۔ تاثیر اعمال میں، اگر عمل ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو مکہ کی مٹی میں دفنا دو پھر بھی فائدہ نہیں۔ یہ ابو جہل کہاں پر دفن ہے؟ یہ ابو لہب کہاں پر ہے؟ یہ عقبہ بن ابی معیط، یہ عتبہ اور شیبہ کہاں ہیں؟ وہیں ہیں۔ اعمال اچھے ہیں تو اس کو کوئی بھی جگہ مل گئی، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ تو اللہ نے دیا ہوں، اگر یہی 3 لاکھ روپے جو اس پہ لگا، اگر یہ 3 لاکھ روپے کی دیہات میں کوئی کچی مسجد بنا دی جاتی، قیامت تک وہ مسجد رہتی اور میت کو ثواب پہنچتا رہتا۔ لیکن ہم اللہ کے لیے تو کوئی کام کرتے نہیں، ہم کہتے ناک نہ کٹے، اور یہی ناک کٹنا، ابو طالب جو ایمان نہیں لایا اس کی وجہ کیا تھی؟ ناک نہ کٹے، کہ لوگ کیا کہیں گے، بھتیجے کے دین کو قبول کر دیا، سگا چچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھا، مانتا تھا کہ آپ نبی ہیں لیکن اقرار نہیں کر رہا تھا۔ تو بہرحال اس گناہ سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے کہ آہو بکا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں غم کا اظہار آنسوؤں کی صورت میں ہو تو کوئی حرج نہیں۔ آج اگر کوئی کہتا ہے میرے اوپر غم آیا اس لیے میں رو رہا ہوں، ہم پر اتنے غم نہیں آئے جتنے غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ حضور دنیا میں آئے نہیں، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر کو پہنچے والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر کو پہنچے دادا کا انتقال ہو گیا، آپ کی زندگی میں آپ کے 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم اور زینب کا انتقال ہو گیا، آپ کی زندگی میں آپ کی گھر والی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کی زندگی میں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، بدر میں آپ نے 14 جنازے اٹھائے، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 2 دندانے مبارک آپ کے شہید ہوئے، خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخساروں میں لگیں، طائف میں اتنے پتھر لگے کہ جسم لہو لوہان ہو گیا۔ تکلیفیں تو حضور پر ہیں، میرے اور آپ پر کیا تکلیف آئی؟ 3 سال آپ کو شیب ابی طالب میں محصور رکھا گیا، 2 مہینے گزر جاتے تھے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پانی کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ گزارا ہوتا تھا، حالانکہ حضور وہ جو انگلی کا اشارہ کریں تو اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔
جب مشرکین یہ کہیں کہ آپ رسول نہیں تو اللہ قرآن اتار دے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن کی قسم ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ جب مشرکین نے کہا آپ دیوانے ہو، اللہ نے قرآن اتار دیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے قلم کی، قلم سے لکھنے والوں کی، آپ دیوانے نہیں۔ یعنی اذیتیں اور آزمائشیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، اسی لیے آپ نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ ما یؤذی احد واخفت فی اللہ ما یخاف احد، جتنا مجھے اذیتیں دی گئی کسی کو نہیں دی گئی، جتنا مجھے ڈرایا دھمکایا گیا کسی کو نہیں گیا۔